مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے، اپنے بتوں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں، کہ یہ ہماری مشکل کو حل کرنے والے ہیں، ما فوق الاسباب کے تحت بغیر کسی اسباب کے یہ ہماری مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں، ہماری التجاؤں کو سنتے ہیں، اور سن کر ہماری التجائیں قبول کرتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، پکار کو سن لیتے ہیں، مشکل کو حل کرنے پر قادر ہیں۔ تحت الاسباب تو یہ انسان کچھ کر سکتا ہے، اسباب کے تحت انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اگلا بھی زندہ ہو۔ مردہ ما فوق الاسباب کے تحت اگر کوئی مشکل کو حل کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا۔ قبر والا کسی کی مشکل کو حل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة، اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، آج یہی عقیدہ بر صغیر کے مشرک کا ہے۔ وہ ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اور اس کی دعا سے غافل ہیں، پکارنے والے کی دعا سے قبر والا اس کی پکار سے ہی غافل ہے۔ آج بر صغیر میں کتنے دربار ہیں، اور خاص طور پر ہمارے شہر میں ان دنوں میں اللہ کی توہین کی گئی، اللہ کے علم میں لوگوں کو شریک کیا گیا۔ اللہ کے علم میں اگر کسی کو شریک کیا جائے وہ شرک پھر علم ہے۔ لوگوں نے اس قبر والے کے پاس جا کر فیض حاصل کیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ یہ قبر والا سنتا ہے، دیکھتا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس کی قبر سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس عبدالحکیم کے دربار کے بارے میں یہی تشریح کی گئی، یہ سنتا بھی ہے، یہ دیتا بھی ہے، لوگ اس کی قبر پر آ کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہے جو ایسے کو پکارے جو اس کی پکار کو نہ سنتا ہو۔ یہ گمراہ ہے بھائیوں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جتنے بھی قبر پرست ہیں، جتنے بھی قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں، یہ گمراہ ہیں اس قرآن کی آیت کریمہ کے مطابق، اور یہ قبر والے قیامت تک اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ پھر اس پکار سے وہ ہمیشہ غافل ہیں، پتہ ہی نہیں قبر کے اوپر کون پکار رہا ہے، اندر مردے کو کوئی خبر نہیں۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن عقیدے کی وضاحت کرتا ہے تحفے اہل شرک پر جو قرآن کو نہیں سمجھتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں دفن ہیں اے نبی آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ اور جو شخص یہ کہے نہیں سنتا ہے گویا وہ نبی سے بڑھ کر آ گیا۔ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان قبر والوں کو جو قبروں میں دفن ہیں۔ یہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ کوئی مشرک یہ کہے ہماری سنتا ہے تمہاری نہیں سنتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، وہ قرآن کے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب قبروں میں جتنے بھی دفن ہیں سارے ہی مردے ہیں، کوئی زندہ کو دفن نہیں کرتا۔ نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور یہ مشرک کہتا ہے کہ نہیں ہمارے مردے سنتے ہیں۔ سارے بر صغیر کے بابوں کو اگر جمع کیا جائے کوئی ایک بابا بھی قبر سے آواز کو سنتا ہو جواب دیتا ہو قیامت تو آ سکتی ہے، ان قبر والوں کی زبان سے الفاظ نہیں نکل سکتے، یہ نہیں سنتے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے قرار دل کی بات سنتا ہو؟ کون ہے؟ یہ تو قبر پر جا کر سناتے ہیں۔ دنیا آتی ہے اس بابے کے دربار پر، دنیا آتی ہے، ننگے پیر آتے ہیں۔ کون ہے بے قرار التجا کرنے والے کی دعا کو سننے والا؟ کون ہے پریشان حال لوگوں کی پکار کو سننے والا؟ کون ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ پکارتا ہے کون سننے والا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو اس کی دعا کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والا؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی ہے مشکل کشا؟ کوئی ہے حاجت روا؟ کوئی ہے عالم الغیب؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے سننے والا، کوئی نہیں ہے غیب کی خبروں کو جاننے والا۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی اس درباروں پر جاتے ہیں، ان قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اس بابے کو سلام کرتے ہیں، اس کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی ان کو کہہ دیجئے ہمارے عقیدے کی وضاحت یہ قرآن کرتا ہے، اور مشرکین کے عقیدے کی وضاحت بھی یہی قرآن کرتا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی ان کو خبر دیجئے، ان کو بتا دیجئے زمین و آسمان کا غیب کی خبریں جاننے والا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو خبر ہی نہیں ان کو قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے کو غیب کی خبر ہے، یہ عقیدہ ہے بھائیو، اس عقیدے کو سیکھیے، اس عقیدے کو پڑھیے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملے گی۔
کون ہے جو غیب کی خبروں کو جاننے والا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے نبی تو بھی غیب کی خبر نہیں جانتا، تو بھی غیب کی خبر نہیں جانتا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، نبی کے بارے میں فرمایا میں غیب کی خبروں کو نہیں جانتا۔ لیکن یہ نجومی، یہ فراڈیے غیب کی خبروں کو جانتے ہیں، نبی نہیں جان سکا۔ کچھ لوگ آتے ہیں نبی کے پاس کہ ہمارے علاقے میں مبلغین کی ضرورت ہے، بہترین ساتھی بھیجیے، دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ آپ 70 صحابہ 70 قراء کو بھیجتے ہیں، بہترین قاری ہیں، بہترین عالم ہیں، بہترین داعی ہیں، اس انسان کے ساتھ 70 بہترین ساتھیوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور راستے میں 70 کے 70 کو شہید کر دیا جاتا۔ اگر غیب کی خبریں اللہ کے رسول جانتے ہوتے تو 70 صحابہ کو شہید قتل نہ کروا سکتے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، بڑا ہی دکھ ہوا۔ وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کی جنت میں چلے گئے، لیکن نبی کو خبر نہیں تھی کہ اس آدمی نے میرے صحابہ کو شہید کر دینا ہے۔ یہودی کے گھر کھانا کھاتے ہیں، وہ یہودن کھانے میں زہر ملا دیتی ہے۔ جو ہی آپ اور آپ کے صحابی کھانا شروع کرتے ہیں، صحابی کے منہ میں پہلا لقمہ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ آپ وہ کھانا چکھتی ہیں، کھاتی ہیں، خبر آ جاتی ہے آسمان سے۔ اگر نبی کو غیب کی خبریں ہوتی تو کھانا کھانے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ گویا اللہ نے اس غیب کی خبر کو چھپا کر رکھا۔ جو اللہ غیب کی خبر نبی کو بتاتا ہے وہی آگے بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ یہودی کا کھانا موت کے وقت اس زہر نے اثر کر کے دکھایا۔ گویا غیب کی خبر نہیں جانتے تھے، جو اللہ خبر دے اتنا ہی جانتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا، منافقین نے بہتان لگا دیا، 1 مہینہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، خود پریشان ہیں۔ اگر غیب جانتے ہوتے، عالم الغیب ہوتے تو خبر آ جاتی، پتہ لگ جاتا جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ نے وحی نازل کی، قرآن کی صورت میں سورت نور نازل کی، پھر پتہ چلا کہ عائشہ تو بری ہے، اور اللہ کے رسول 1 مہینے پریشان رہے، اور یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے۔ گویا نبی کے علاوہ یہ لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بابے جانتے ہیں، چاہے وہ مردہ کیوں نہ ہو، وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، پھر اس بابے کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، نظر و نیاز دی جاتی ہے، چڑھاوے چادریں چڑھی جاتی ہیں ڈھول کی تھاپ پر۔ برداشت ہم سے نہیں ہوتا، مجبور ہیں ہم۔
اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم ان کی چادروں کو چیر اور پھاڑ کر رکھ دیتے، آگ لگا دیتے، ان کے خانقاہوں کو ہم گرانے والے ہوتے۔ ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، لیکن دل کے اندر یہ تاب موجود ہے، جب اللہ نے طاقت دی ان کی خانقاہوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ہم بجائیں گے۔ یہ خانقاہیں نہیں، یہ مقدس مقامات نہیں ہیں، یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ کفر کی دعوت دینے والے اڈے ہیں، یہ اللہ کی بغاوت کی اڈے ہیں، یا اللہ کی دین کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کی توحید کی کو پھاڑ دیا جاتا ہے، ان کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب بھی جانتے ہیں، ہمارا بابا بھی جانتا ہے۔ بارش ہوئی، حدیث کے مطابق اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں؟ اہل شرک نے کہا ہمارے بابے نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا، ہمارے بابے نے بارش برسائی۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ رب نے ہواؤں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بادلوں کو چلانے والا کون ہے؟ بارش کا مالک کون ہے؟ بارش کو برسانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اہل شرک کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بابے نے اس اپنے میلے کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہائے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ جیسے خنزیر حرام ہے، سور حرام ہے، مردار حرام ہے، ایسے ہی وہ چیز حرام ہے۔ اس بابے کے نام پر دودھ کی سبیل لگائی گئی، اس بابے کے نام پر دودھ کی سبیل لگائی گئی، حرام ہے بھائیو۔ شربت کی سبیلیں لگائی گئی، حرام ہے۔ کوئی انسان اس بابے کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بوانہ مقام پر آپ نے اس سے سوال کیا کیا اس مقام پر کوئی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی؟ کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ اس نے کہا نہ میلہ لگتا تھا، نہ بت کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپ نے کہا اپنی نظر پوری کرو، یہاں بت کی پوجا کی جاتی ہے، اس قبر کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس قبر پر میلہ بھی لگتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے جانور کو اس بابے کے نام پر بسم اللہ پڑھ کر بھی حلال کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہی مشرکین کا عقیدہ تھا اور یہی بر صغیر کے مسلمان کا عقیدہ ہے۔ بھائیو دیکھ لیجئے اور شکر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی، اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی زینب کے گلے میں دھاگا تھا، پوچھتے ہیں یہ دھاگا کیسا ہے؟ زینب کہتی ہیں یہ دم کیا ہوا دھاگا ہے، آپ ہاتھ سے پکڑ کر کاٹ دیتے ہیں۔ ان کے عبداللہ کا خان اس شرک سے بری ہے۔ آج اس میلوں پر
ان بابوں پر، ان پیروں کے پاس تعویذ اور دھاگے نہیں ملتے، یہ شرک ہے بھائیو۔ وہ بیوی کہتی ہے اگر یہ شرک ہے تو میری آنکھ میں درد ہوتا ہے، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی ہوں اور جا کر دم کرواتی ہوں تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شیطان تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی چبوتا ہے، اور جب تم یہودی کے پاس جاتی ہو وہ دم کرتا ہے، یہ شیطان اپنی انگلی نکال لیتا ہے، تمہارا اپنا ایمان کو خراب کرتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان کبھی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کا قرآن ہی غالب آ سکتا ہے۔ بھائیو عقیدے کو دیکھیے اور اس عقیدے کی بنیاد پر تعلقات قائم کیجئے، اس عقیدے کی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیجئے، اس عقیدے کی بنیاد پر اپنی لخت جگر کا ہاتھ کسی اہل توحید کو دیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا کہ اس باپ نے میرا رشتہ کسی مشرک کو دے دیا، جو بچے پیدا ہوں گے وہ مشرک پیدا ہوں گے، قصور باپ کا ہے بیٹی کا کم۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ نوکری والا ہے، یہ کاروبار والا ہے، اور ہم مشرک کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ او بھائیو، چند دن کی زندگی ہے، اس عقیدے کو سمجھ لیجئے اور اس عقیدے پر اتنا پختہ ہو جائیے کہ مر تو سکتے ہیں، ان مشرکین سے دینی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ ہو قبر پرست اور ہم اس کا جنازہ پڑھ لیں، ہو قبر پرست ہم اس کو اپنی بیٹی دے دیں، ہو اللہ کا دین کا باغی ہو اور ہم کہیں نہیں، رشتہ دار ہے، برادری ہے، دینا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، اس کی قبر پر جانا پڑتا ہے، اس کے جنازے پر جانا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے دین کا جنازہ نکل جاتا ہے اگر تم مشرکین کا جنازہ پڑھتے ہو، مشرکین سے تعلق رکھتے ہو قبروں کو سجدہ کرنے والا، ہو قبروں پر نظر و نیاز دینے والا، ہو صحابہ کو برا کہنے والا، ہو صحابہ کا دشمن ہو اور ہمارا جگری یار ہو، یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں توحید بیان کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں توحید کی سمجھ دے دے، اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو توحید پر رکھنا، اللہ ہمیں موت دینا تو توحید پر دینا۔ اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو گھریلو پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور کر دے، اللہ مشکلوں کو حل کرنا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہماری مشکل کو حل فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اللہ ہم تجھ سے تیرے اچھے اچھے نام سے کے ساتھ واسطے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، اللہ ہمیں توحید کی سمجھ دے دے، اللہ جس طرح ہم تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ ہمیں جنت میں جنت الفردوس میں ایسے ہی جمع کر دینا، اللہ ہمیں موت اس وقت دینا جب تو ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دینا، اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔